قرآن کو چومنے کا حکم، کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حسین احمد میلسی۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کا بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ، تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ جائز نہیں ہے۔ بوسہ لینے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا۔ تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی تو اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیا، تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیتے۔ تو یاد رکھیں، حجر اسود چونکہ ایک پتھر ہے، اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلو کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے، تبھی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس عقیدے کی نفی کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں۔ تو پتھر، کسی بھی پتھر کو جب بوسہ لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پتھر بذات خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں، یہ تو بیت اللہ سے مس ہے، تو بیت اللہ سے مس ہونے کے باوجود، کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنی عقل سے وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ثبوت چاہیے، ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدت شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے کہاں بوسہ لینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں، کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے، کوئی سر پہ رکھ لے، کوئی چوم لے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک اسلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے، اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں، اسے گستاخ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ جس چیز کی شریعت میں ترغیب یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے۔